نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دولت ایمان و عمل کے ساتھ یہ ایام عطا فرمائے۔ جو کل آپ حضرات نے درس سماعت کیا تھا اہل بیت اطہار کے فضائل پر اور اس سے متعلق کچھ گفتگو سماعت کی تھی، آج کا درس بھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے ہی ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ اہل بیت سے یہاں کون مراد ہے، دوسرا کہ رجس ناپاکی سے کیا مراد ہے، تیسرا یہ کہ تطہیر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تین باتیں ہو گئی۔ نمبر ایک، اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے، نمبر دو رجس یعنی ناپاکی کا جو ذکر آیا اس سے کیا مراد ہے، اور تطہیرہ اس سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کے سیاق و سباق پر نظر کی جائے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ اس آیت سے پہلے یا نساء النبی خطاب صریح طور پر موجود ہے، اور بیوت کی نسبت وقرنا فی بیوتکن اور وذکرن ما یتلی فی بیوتکن بھی آیت ہذا سے پہلے اور بعد انہی کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں اہل بیت کا اطلاق بیویوں پر ہوا ہے۔ سورہ ہود میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ سورہ طلاق میں مطلقہ عورتوں کے متعلق فرمایا ولا تخرجوہن من بیوتہن۔ سورہ یوسف میں بھی بیت کی نسبت زلیخا کی طرف کرتے ہوئے فرمایا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو ہی لیتے ہیں، اور بعض لوگ اہل بیت سے مراد صرف حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو لیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی چادر شریف میں لے کر فرمایا، کیا فرمایا، کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ اور جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے ہیں الصلاۃ اہل البیت، اور پھر آیت تطہیر یعنی یہ آیت کریمہ پڑھتے انما یرید اللہ۔ اس کے متعلق اتنا عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر ان کو اپنا اہل بیت فرمانا اور آیت تطہیر پڑھنا اسی لیے تھا کہ کوئی ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے۔ اسی لیے مسلک حقہ یہی ہے کہ ازواج مطہرات اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین اور دوسرے اقارب مثلا حضرت عباس و جعفر و حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ رجس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آیت
تو آیت میں ذرا غور فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہتے ہیں اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور پانے سب رجس یعنی ناپاک ہی ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ اس آیت میں شراب، جوئے، بتوں اور جوئے کے تیروں کو رجس فرمایا گیا۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ 3 چیزوں کا ذکر آیت کریمہ میں ہے، آیت تطہیر میں۔ نمبر 1 اہل بیت، نمبر 2 رجس، نمبر 3 تطہیر۔ اہل بیت سے مراد مختلف اقوال ہیں، جس میں ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، صرف حضرات حسنین کریمین اور ان کی والدہ اور ان کے والد یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ تیسرا جو ہے یہ رجس، ناپاکی۔ ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس آیت میں شراب، جوئے، بتوں، تیروں سب کو رجس کہا گیا ہے، ناپاک، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، چونکہ وہ رجس سخت گندا نجاست ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور تمہارے لیے بے زبان چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہیں سنایا گیا، سو بچو رجس، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کی گندگی سے۔ ان دونوں آیتوں میں مراد بہتا ہوا خون، لحم خنزیر اور بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو رجس فرمایا گیا۔ اسی طرح آیات نفاق میں منافقین، گندگی اور ناپاکی کو رجس فرمایا گیا۔ فرماتا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود علیہ السلام نے واجب ہو گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس، عذاب اور غضب، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا۔ اس آیت میں عذاب الہی کو رجس فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شراب، جوا، مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت، بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، منافقین اور منافقت، بے دینی و بے ایمانی، عذاب الہی وغیرہ سب پر جو ہے رجس بولنا جائز ہے، رجس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آیت تطہیر کے شروع میں ہے انما، جو حصر کے لیے یعنی کسی چیز کو گھیرنے کے لیے آتا ہے۔ اپنے ارادے سے جو قدیم ہے چاہا ہے کہ اہل بیت کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھے، اور ختم آیت پر تطہیراً تنوین تعظیم و تکثیر کے لیے ہے، یعنی معمولی طہارت نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ طہارت ہے، یعنی اہل بیت اطہار کو کامل طور پر پاک فرما دیا ان تمام گندگیوں سے، ان تمام گناہوں سے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کو ان تمام اعتقادی و عملی ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کر قلبی صفائی، اخلاقی ستھرائی اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز و فائق ہے۔ اس طہارت کامل کے حصول کے بعد وہ انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم نہیں، ہاں محفوظ ضرور ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو یہ باطنی خلافت عطا ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ معدن ولایت اور مرجع سلاسل اولیاء امت ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اطہار کی جو ہے شان جو ہے اس آیت مبارکہ سے ظاہر و باہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بغرض مناظرہ حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے جو ہے مناظرے کا چیلنج کر دیا، یہ کہہ دیا کہ اگر تم حق پر ہو تو آؤ ہم سے مناظرہ کر لو۔ سرکار نے جو ہے مناظرہ کیا اور انہیں جو ہے دندہ شکن جواب دے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ضدی اور ہٹ دھرمی جو ہے نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو سرکار نے ان کو دعوت مباہلہ دی
کیا ہے دعوت مباہلہ؟ قرآن کریم میں جس کا ذکر فرمایا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ، میرے حبیب فرما دیجیے، تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں، یعنی ایک جگہ جمع ہو کر کے ہم جھوٹا جو ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ انہوں نے جو ہے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کی مہلت کے بعد جب وہ اس بات پر طے ہو گیا کہ چلو مباہلہ کرتے ہیں، نہایت قیمتی لباس پہن کر اور اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر کے بارگاہ رسالت کی طرف نکل پڑے۔ ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ گود میں بائیں طرف حضرت امام حسین ہے اور دائیں طرف آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے حضرت امام حسن ہے، اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سرکار کے پیچھے ہیں، اور فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے ان کے پیچھے، خاتون جنت کے پیچھے ہیں۔ یہ لوگ آگے بڑھتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں دعا کروں تو تم سب مل کر کے آمین کہنا، جب میں دعا کروں تم سب مل کر کے آمین کہنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے جب یہ حسین منظر دیکھا، یہ نورانی چہرے دیکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سمجھانا دیکھا، تو اس نے پکار اٹھا، وہ چیخ اٹھا۔ عیسائی نے کہا اے عیسائیو انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لا زالہ من مکانہ فلا تبتہلوا فتہلکوا ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الى یوم القیامہ فقالوا یا ابا القاسم قد رأینا اللہ نناہرکا وَأَن نَتْرُكَ عَلَى دِينِكَ وَتَتْرُكْنَا عَلَى دِينِنَا۔ اس نے کہا بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہلے ان کی دعا سے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پس انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے ابو القاسم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر ہیں اور ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں۔ پھر انہوں نے جزیہ وغیرہ دینے پر صلح کر لی۔ جب اس پادری نے دیکھ لیا کہ اگر انہوں نے دعا کر دی اور انہوں نے آمین کہہ دی تو یقیناً یہ ہماری ہلاکت ہوگی، اور صبح قیامت تک کوئی عیسائی، یہودی اور نصرانی روئے زمین پر باقی نہیں ملے گا۔ اس لیے صلح کر لی، سمجھوتا کر لیا کہ آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر ہیں، ہم آپ سے نہ الجھیں، آپ نہ ہم سے الجھیں، اور ہم جو ہے بطور ٹیکس آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں گے۔ یہ آیت اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا بالکل غلط، جہالت و مبنی بر عداوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اگر ان کے علاوہ اور بھی ہوتی تو وہ بھی مباہلے میں شریک ہوتی۔ نیز اگر صحابہ کرام بھی کسی عظمت و شان کے مالک ہوتے تو حضور ان کو بھی ساتھ لاتے، اس لیے کہ یہ کتاب حقیقت سے، یہ کتاب حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ شیعہ مذہب کی مشہور و معروف کتاب نہج البلاغہ، اصول کافی، حیات القلوب، تحفۃ العوام وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ رہا یہ کہ پھر وہ مباہلے میں شریک کیوں نہیں ہوئی،
تو اس کے متعلق بس اتنا عرض ہے کہ واقع مباہلے سے قبل ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور جو بیٹیاں تھیں سرکار کی اس واقعے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت رقیہ کا سن 2 ہجری میں وصال ہوا، اور حضرت زینب کا سن 8 ہجری میں وصال ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا سن 9 ہجری میں وصال مبارک ہو گیا، اور مباہلہ کا واقعہ جو ہے یہ 10 ہجری میں پیش آیا۔ یہ کئی ہجری میں پیش آیا؟ یہ جو ہے یہ 10 ہجری میں پیش آیا۔ اگر یہ ہوتی تو سرکار یقیناً ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے مباہلے کے لیے تشریف لاتے۔ اب یہ کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے موجود بیٹیوں میں سے، صرف ایک بیٹی لاڈلی لخت جگر جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، اس لیے سرکار نے حضرت فاطمہ کو لے لیا۔ یہ کہنا بیجا ہے کہ صرف سرکار جو حضرت فاطمہ سے ہی محبت کرتے تھے، نہیں، ایسا نہیں۔ سرکار جو ہے اپنی ساری بچیوں سے محبت فرماتے تھے، اپنی ساری اولاد سے سرکار محبت فرماتے تھے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو وہ حق العبد میں گرفتار، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حقوق سکھانے میں کون سب سے پیش رہا؟ کس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہمیں بتایا، سمجھایا، اس پر عمل کرنے کی ہدایتیں اور نصیحتیں کی، اور خود بھی کر کے دکھایا؟ تو یہ بعید ہے کہ سرکار جو ہے ان تینوں بیٹیوں کو نظر انداز فرماتے تھے۔ حقیقت یہی تھی کہ سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ کا انتقال سن 2 ہجری میں ہو گیا، اور حضرت زینب کا وصال سن 8 ہجری میں ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم کا وصال جو ہے سن 9 ہجری میں ہو گیا۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا مباہلے کا، یہ 10 ہجری میں پیش آیا۔ کیا ہجری میں؟ 10 ہجری میں پیش آیا۔ اگرچہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ مباہلے میں تشریف لائے۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مباہلہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ امام محمد الباقر کون ہے؟ یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، فرزند ارجمن، اور حضرت امام حسین کے پوتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے پوتے ہیں اور حضرت علی کے پڑپوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف پنجتن پاک تھے اور باقی کوئی نہیں تھا، کہتے نہیں۔ حضرت امام محمد الباقر فرماتے ہیں نہیں، بس حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے تھے دعوت مباہلہ میں۔ یہ تو خود اہل بیت نبوت کے گھر کی شہادت ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی نہ مانے تو سوال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی میں کفار و مشرکین کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کفار کے مقابلے میں نکلتے رہے؟ ساری دنیا کے حقیقت پسند لوگوں کو اس کا اعتراف ہے کہ وہ آپ کے صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے بڑے بڑے مارکوں میں ان بے مثال قربانیاں اور جان نثاریوں کا مظاہرہ کیا، جس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آج بھی تاریخ اسلام کے صفحات ان کے عظیم الشان کارناموں سے جگمگا رہے۔ اگر ان نفوس قدسیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے میں ساتھ نہیں لے گئے تو اس سے ان کی توہین اور تنقیص کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، اور نہ ہی ان کی عظمت و شان میں کوئی فرق آتا۔ یہ کہنا کہ اہل بیت ہی کو لے گئے، صحابہ کو لے کے نہیں گئے، لہذا اہل بیت کی مقام و مرتبہ جو ہے یہ ہے اور صحابہ اکرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کہنا گناہ عظیم ہے۔ صحابہ کا مرتبہ اپنی جگہ اعلیٰ و اولیٰ ہے، اہل بیت اطہار کا مرتبہ اپنی جگہ اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ میں نے کل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی بتا دیا اور حضرت فاروق اعظم کا طرز عمل بھی بتا دیا حضرات حسنین کریمین کے تعلق سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت نبوت میں سے کہتے ہیں صرف، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اپنے اہل بیت کو لے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس طرح کے وہاں جھوٹوں کے لیے لعنت و ہلاکت کی بد دعا ہوئی تھی، اور اگر آپ صرف اپنے صحابہ کو لے جاتے تو عیسائی یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید ان کو عذاب الہی اور اپنی ہلاکت کا خوف ہے، اس لیے اپنے بچوں کو نہیں لائے اور ان کو بچا لیا، حالانکہ ان کے رب کا حکم ہے۔
یہ الزام عائد ہوتا. دیکھو ہمیں تعصب و تنگ نظری کے چشمے کو ہٹا کر کے جو بھی اہل حق ہے، حق پسند لوگ ہیں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اگر حق دیکھنا ہے تو انہیں دونوں آنکھوں کو کھلی رکھنا پڑے گا. ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھے گا تو اسے حق کبھی نظر نہیں آئے گا. تصویر کے دونوں رخ کو، سکے کے دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھے گا، تبھی پتہ چلے گا کہ سکہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اگر صرف سکے کے ایک رخ کو دیکھ لے اور دوسرے رخ کو نہ دیکھے تو وہ ٹھوکر کھا جائے گا اور نقصان اٹھا جائے گا. جو سکے کے دونوں رخوں پر نظر رکھے گا تبھی اسے محسوس ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ سکہ کون سا کھنکھناتا ہوا ہے، کھرا کون سا ہے اور کھوٹا کون سا ہے. اس لیے آپ صرف اپنی اولاد کو ہی میدان مباہلہ میں لائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو اپنی نبوت و صداقت پر پورا پورا یقین ہے. اگر ادنا سا شبہ بھی ہوتا تو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لعنت و ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیسائیوں کو اپنے عقیدے کی سچائی پر یقین نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی مباہلے سے آراز نہ کرتے. یہاں دونوں باتوں کو دیکھیے گا. ایک چیز، اپنی اولاد پر کون لعنت بھیجے گا؟ کوئی ہے جو اپنی اولاد پر، سگی اولاد پر لعنت بھیجے؟ نہیں بھیجے گا. سرکار کو یقین تھا کہ میں جو دعا کروں گا میرے اہل بیت دعا کریں آمین کہیں گے، وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. سرکار جانتے تھے کہ یہ غیر حق پر ہیں اور ہم حق پر ہیں. سرکار نے فرمایا تھا ایک موقع پر اگر حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں تو ان کو میرے اوپر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ عیسائیوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم غیر حق پر ہیں، اہل بیت نبوت حق پر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. اگر یہ دعا کر دیں تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی قیامت تک، روئے زمین سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ یقین تھا تبھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اپنے غلط ہونے پر انہیں یقین تھا تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ ٹکراؤ نہیں. آج بھی ایک عام حالت ہے، دیکھیے کہیں بزرگوں نے فرمایا جہاں گڈھا ہوتا ہے وہیں پانی مرتا ہے، جہاں گڈھا ہوتا ہے وہیں پانی مرتا ہے، جہاں جھول ہوتا ہے اس کی آنکھیں نیچے کو، پلکیں نیچے کو اترنے لگتی ہیں، جہاں خامی ہوتی ہے کوئی کمی ہوتی ہے تو شرمندگی سے اس کا سر جھکنے لگتا. یہ فطری چیزیں ہیں، یہ فطری باتیں ہیں. کیوں؟ تو جو ہے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا مددگار تو اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ رکوع کرنے والے یا خشوع خضوع کرنے والے. اس آیت کریمہ کا شان نزول اور جس کے حق میں نازل ہوئی اس میں شیعہ سنی کا اختلاف ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جبکہ انہوں نے بحالت رکوع اپنی انگوٹھی ایک سائل کو عطا فرمائی تھی. اہل سنت کہتے ہیں یہ آیت مہاجرین و انصار کے حق میں نازل ہوئی اور حضرت علی بھی ان میں سے ہیں اور آیت میں جمع کے صیغے اس کے مؤید ہیں. یہاں اس میں کیا فرمایا؟ وہم راکعون یؤتون الزکاۃ یقیمون الصلاۃ. یہ یقیمون، یؤتون اور راکعون جو ہے یہ ہے عربی میں جمع کا صیغہ. واحد تثنیہ ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں. دو کو جمع نہیں کہہ سکتے، دو کو تثنیہ کہتے ہیں. اور جمع جو ہے جس کا اطلاق تین لوگوں پر ہو. ایسے ہی اگر تین لوگ باشرہ ہوں موجود تو وہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جمعہ کے لیے تین لوگوں کا ہونا ضروری جماعت میں. تو یہاں صیغہ جمع کا استعمال کیا. کہتے ہیں حضرت علی جو ہے مہاجر اور انصار دونوں میں سے ہیں.
اس جماعت میں حضرت علی بھی شامل ہیں مہاجر و انصار کی۔ یہ آیت کریمہ ان مہاجروں اور انصاروں کے لیے۔ مہاجر کون ہے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے آئے، اور انصار کون ہے؟ وہ اہل مدینہ ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو انصار کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس آیت سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت کرنے پر تلے پڑے شیعہ، اور کہتے ہیں کہ انما کلمہ حصر کا ہے، اور ولی بمانا متصرف در امور ہے، یہ تصرف عام ہے، یعنی سب مسلمانوں میں تصرف کرنا مراد ہے جو امامت کے مساوی ہے، اور یہ ولایت اللہ اور اس کے رسول کی ولایت سے ملی ہوئی ہے۔ پس حضرت علی کی ولایت و امامت ثابت ہوئی، اور بس سبب فائدہ حصر کے غیر کی یعنی خلفائے ثلاثہ کی امامت کی نفی ہو۔ یہ ایک علمی بحث۔ کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے حضرت علی کی امامت ثابت ہو گئی، خلافت ثابت ہو گئی، کہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین جو ہے اس میں بیچ میں آ گئے، ان کی کوئی خلافت نہیں ہے، لہذا انہیں ہٹاؤ، ہمارے علی جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ اہل سنت ان کا جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس دلیل کو انما کلمے سے، لفظ انما یرید اللہ جو ہے نا، انما جو ہے یہ جو ہے انما ولیکم اللہ، یہ جو لفظ انما ہے، کہتے ہیں اس انما کو حضرت علی کے غیر کی امامت کی بھی نفی ہوتی ہے، تو اسی دلیل سے حضرت علی کے بعد والے ائمہ کی امامت کی بھی تو نفی ہو جائے گی۔ اس سے اگر اہل سنت کے تینوں اماموں کی امامت جاتی ہے تو شیعوں کے 11 امام کہاں رہ جائیں گے؟ بھائی اگر خالص حضرت علی کو مان لیا جائے تو باقی کے اماموں کا کیا ہوگا تمہارے، جنہیں تم 11 امام مانتے ہو، ان اماموں کی امامت کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدری فقال انا المنذر ثم او مع الى منکب علی رضی اللہ عنہ وقال انت الہادی المہتدون من بعدی، سوائے اس کے نہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ میں منذر ہوں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اے علی تو ہادی ہے، میرے بعد راہ پانے والے تجھ سے راہ پائیں، یعنی ولایت کے سلسلے تجھ سے جاری ہوں گے، اور امت کے اولیاء و علماء اور اغواس و اقطاب تجھ سے فیض حاصل کریں گے اور آگے اپنے مریدوں کو فیض پہنچائیں گے۔ یہاں اس سے مراد ولایت علی، امامت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، ولایت علی مراد ہے، یعنی اولیاء کا سردار ہونا مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں صحابہ اکرام بیمار پرسی کو تشریف لائے، تو صحابہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارے فرزند بیمار ہے، تم اللہ کے لیے کوئی نذر مانو، تم اللہ کے لیے کوئی نذر مانو، صحابہ اکرام نے فرمایا، تو حضرت علی نے نذر مان لی، 3 روزے حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے اور آپ کی باندی نے رکھے، 3 روزوں کی نیت کر کے، گھر میں کچھ تھا نہیں کھانے پکانے کے لیے، حضرت علی گئے بازار، وہاں سے کچھ جو خرید کر کے قرضے میں لے کر کے آئے، لا کر کے حضرت فاطمہ کو دیا، کہا اسے 3 حصے کر لیں، 3 حصے کر کے ایک ایک حصہ روز کا 3 روزوں کے حساب سے اسے بنا لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 حصے کر کے اسے پیس کے جو ہے 3 حصے کیے، ایک حصے کی روٹی پکا کر جب افطار کے لیے بیٹھے تو جو ہے ایک سائل دروازے پر آیا، اس نے آنے کے بعد میں کہا میں ایک مسکین مسلمان ہوں، تمہارے دروازے پر آیا ہوں، مجھے کھانا دو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے خوانوں پر کھلائے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جو بنا تھا کھانا اٹھا کے دے دیا، خاموش، وہ چلا گیا، یہ پانی پی کے جو بھی کھجور کھا کے اپنا وقت گزار لیا۔ پھر دوسرے دن کا بھی یہی حال ہوا، جب افطار کے لیے بیٹھے تو پھر
معاملہ وہی پیش آیا، وہ دوسرے دن کا بھی دے دیا، پھر پانی پی کر کے اپنا گزارا کر لیا۔ پھر تیسرے دن کا مسئلہ آیا تو تیسرے دن بھی اتنا ہی معاملہ تھا، تو وہ تیسرے دن بھی اسے دے دیا۔ چوتھے روز صبح کو اٹھے تو بھوک کی شدت اور ضعف سے چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سیدہ نماز پڑھ رہی تھی۔ حضور نے ان سب کی حالت دیکھی تو بہت بے قرار ہوئے، یہاں تک کہ آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا، اے اہل بیت رسول اللہ، تمہیں مبارک ہو، تمہاری شان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کہتا ہے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین و یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرمائی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے۔ جنت میں تختیوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں دھوپ اور ٹھٹر نہ دیکھیں گے، اور بہشتی درختوں کے سائے ان پر چھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میووں کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور آب خوروں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ کیسے شیشے چاندی کے؟ ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پرکھا ہوگا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کو ملونی ادرک ہوگی، اور وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور ان کے ارد گرد خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے حسین لڑکے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور جب تو دیکھے تو دیکھے ایک نعمت اور سلطنت بڑی ان کے بدن پر ہوں گے، قریب کے سبز کپڑے اور گاڑھے ریشم کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاک شراب، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری محنت خوب ٹھکانے لگی۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیسی بشارتیں، کیسی جو ہے پروردگار عالم جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے جو ہے اہل بیت اطہار کے لیے یہ انعام و اکرام کی بارشیں ہوں گی۔ سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح پڑھیں، اب آپ فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو فرمایا یوں کہو، اے اللہ درود بھیج حضرت محمد اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو حمید و مجید ہے۔ یہ وہ روایتیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان اقدس میں نازل ہوئی، اور ان کی شان عرفہ و اعلیٰ کو بیان کرتی ہیں، ان کی شان کو جو ہے واضح اور کلیئر طور پر بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو، یہ عین ایمان ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے۔ اب یہاں اہل بیت اطہار سے مراد جو ہے تینوں ہیں، ہم اہل سنت جو ہے ہم تینوں کو مانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے جو ہے مراد جو ہے امہات المومنین بھی ہے، ازواج مطہرات سرکار کی، اور اہل بیت اطہار میں جو ہے اہل بیت اطہار میں جو ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین بھی شامل ہیں، جو چادر تطہیر میں جنہیں سمیٹا گیا تھا اور لے کر کے سرکار نے دعا کی تھی۔ اور اہل بیت اطہار میں بنو ہاشم بھی ہیں، حضرت جعفر بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، اور یہ جو اہل بیت نبوت کے قریبی رشتہ دار ہیں یہ بھی جو ہے اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی عظمت و محبت پر مر مٹنے کا جذبہ صادقہ عطا فرمائے۔ آل اور اہل
دونوں جو ہے سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی طرف منسوب ہے، آل بیت بھی اور اہل بیت بھی، آل رسول رسول اللہ کے گھرانے والے، اہل بیت جو ہے اللہ کے رسول کے گھر والے، یہ دونوں جو ہے اس سے یہی مراد ہے ہم اہل سنت کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس میں لفظی معنوی غلطی ہو اللہ اپنے کرم سے اسے معاف فرمائے، آگے ہمیں اور مزید اس میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں میں کوٹ کوٹ کر پروردگار اسے شامل فرما دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حق رسول سمجھتے ہوئے ہمیں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع نصیب فرماتا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، جہاں بھی ہم ہیں، جس حال میں بھی ہیں، وہاں کلمہ شریف کا ورد کریں، درود پاک کا ورد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورتوں کی کثرت سے تلاوت کریں، تاکہ یہ سب کا سب ہم بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کر سکیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یوم عاشوراء 10 محرم کو ہمارے یہاں دعا کی خاص محفل رکھی گئی ہے، جس میں جو بھی اپنے اپنے طور پر پڑھ کر لائے گا اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اس سب کو شامل کر کے سارے عالم کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے شہر کے لیے امن و امان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ دلوں کا دیکھنے والا ہے، دلوں سے باخبر ہے، کس کی کیا نیت ہے، کس کی کیا تمنا ہے، کس کی کیا آرزو ہے، یہ اللہ سب جانتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں، ہم اپنی زبان پر اس کا ذکر کریں، اس کے حبیب کا ذکر کریں، اس کے محبوبوں کا ذکر کرتے رہیں، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔